إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، رمضان کا زیادہ حصہ گزر گیا ہے، 2 اشرے بیت گئے، تیسرا باقی ہے۔ سندن متنن ان کی تقسیم کہ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا عتق من النار، یہ سندن بھی صحیح نہیں ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ رمضان سارا رحمت، سارا مہینہ مغفرت اور پورا مہینہ آگ سے نجات کا اعلان ہے، لیکن یہ والا عشرہ ایک عشرہ صدیوں کے برابر، اگر اس کو صحیح معنوں میں جی لیا تو سمجھیے کہ 80 سال سے زیادہ کی عبادتیں، ریاضتیں، قیام، صیام، رکوع، سجود، خشوع اور خضوع زندگی کا حصہ بن گئے۔ اگر محروم رہے تو پھر صدیوں کی محرومی ہے۔ موسم بار بار نہیں آیا کرتے، موسم آتے رہتے ہیں، کل کی امید پہ دنیا چھوڑتی رہتی ہے۔ شاعر نے کہا تھا وَلَا تُرْجِ فِعْلَ الصَّالِحَاتِ إِلَىٰ غَدٍ لَعَلَّ غَدًا يَأْتِي وَأَنْتَ فَقِيدُ۔ میرے دوست، آج کے کام کو اس امید پہ نہ چھوڑ کے کل کر لوں گا، شاید کل کا دن تو چڑھے مگر تو وہاں موجود نہ ہو، زندہ نہ ہو۔ حضرات، میں نے اس زندگی کو بہت گہرائی سے دیکھنے کی کوشش کی تو مجھے یہ جزا ملی یا سزا ملی، کوئی تیسرا اس کا ٹائٹل نہیں ہے۔ اللہ نے زندگی دی تو ساتھ محبوب سے کہلوا بھی دیا کہ لوگوں، زندگی میں بچپن، جوانی، بوڑھاپا یہ سب آنا ہے، لیکن یاد رکھیے، غنیمت جانیے گا بوڑھاپے سے پہلے جوانی کو، غنیمت جانیے گا فراغت کو کہ مشغول ہو جاؤ، جب دنیا مصروف کر دیتی ہے تو پھر وقت نہیں ملتا۔ اور فقیری سے پہلے امیری کو غنیمت جانیے گا، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانیے گا۔ بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ قیام کرنا چاہتے ہیں، رکوع اور سجدوں میں جانا چاہتے ہیں، عام میرے اور آپ کی طرح کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں مگر نہیں کھڑے ہو پاتے۔ فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَمَاتِكَ، موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان۔ حضرات، پتہ کیجئے ان لوگوں کو جن کی زندگی کی مہلت ختم ہو گئی، سکرات سر پہ آ کھڑی ہوئی، موت کی تلخی انہیں جھٹکے دینے شروع کر دیے، وجود کا درد بچوں کو بتایا نہیں جا سکتا، بتانا چاہتا ہوں تو میرا منہ خشک ہو گیا ہے، میرے ہونٹ تو ہلتے ہیں لیکن مجھ پہ توجہ کوئی نہیں دے رہا۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، میں نے جن کو اپنے ہاتھوں میں جاتے دیکھا ہے،
पिंडलियों पे पिंडलियां चढ़ती हैं, एड़ियां रगड़ी जाती हैं, हाथ पांव मारे जाते हैं। कुछ कहना चाहते हैं मगर मैं समझ नहीं सकता। मेरी मां के आज भी वो जुमले, इंसान यही तेरी जिंदगी है। मौत के फरिश्ते सामने खड़े हैं, रूह खींची जा रही है, रब जाने हाल क्या होगा। यारों ने नहला के कफना के जान छुड़ाने के लिए कंधों पे डाल के कब्र की अंधेर कोठड़ी में डाल दिया है। चल निकले हैं सभी, कदमों की चाप ने मुझे तन्हा कर दिया। ये तसव्वुर की दुनिया नहीं है, हकीकत की दुनिया है। कब्रिस्तान की वादी में, शदीद गर्मी में, बंद कोठड़ी में आज मेरी कोठी, मेरे बंगले, मेरी जायदादें, मेरे माल, मेरी औलादें, आज मेरा कुछ भी साथ नहीं है। जो यहां चाहिए था वो लाया नहीं हूं, और वो अमल था बिठाया जाएगा, पूछा जाएगा। अगर मैं अमल में कामयाब निकला, जज़ा ही जज़ा है। मैं अमल में नाकाम हो गया, जन्नत के दरवाजे खोल के दिखाए जाएंगे। बदबख्त इंसान, ये जन्नतें तेरी थी अगर तू कुछ करके आता, और फिर जहन्नम के दरवाजे खोल के हमेशा की हवालात में बंद करके क़यामत तक के लिए उन सजाओं में जकड़ करके जैसे रखा जाएगा। मालिक, मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं इस काबिल नहीं हूं। पता नहीं कब गुजरेगी ये मोहलत, ये जिंदगी, ये दुख के लम्हात, कब होगा नशर। नशर होते ही वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। क़यामत के दिन कब्र से उठते ही अंधा किया जाएगा, आंखों की नजर छीनी जाएगी, जुबान की कुव्वत गोयाई सलब कर ली जाएगी, कानों की समात खत्म कर दी जाएगी, और ये चीख के कहेगा रब्बी लिमा हशरतनी अमा वक़द कुन्तु बसीरा। मालिक, आंखें थी, मैं देखता था, आज अंधा क्यों हूं। कहा जाएगा तेरे पास मेरी आयतें चल के आई, मजाक करता रहा, कुरान चल के आया, झुठलाता रहा, कभी खोल के नहीं देखा, कभी पढ़ के, कभी समझ के नहीं देखा। जैसे तू इनको भूला, फ़कज़ालिकल यौम तुनसा, आज तुझे भी वैसे भुलाया जा रहा है। अल्लाह कहते हैं वनहशुरुहुम यौमल क़ियामति अला वजूहिहिम उमिया, हम इनको ऊंधे मुंह घसीटेंगे, अंधे कर देंगे। वबुकमा, जुबान की कुव्वत गोयाई खत्म कर देंगे। वसुम्मा, कान बंद कर देंगे। वमावाहुम जहन्नम, इन्हें जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा। कौन सी जहन्नम? जिसके बारे में मेरे और आपके महबूब ने कहा 1000 साल तेरे रब ने जलाया, इतनी आग दी गई, इतनी आग दी गई, इतनी आग कि दुनिया की आग 70 मर्तबा पानी से धो के जमीन पे उतारी गई। इस गर्म आग से जहन्नम जलाई, सुरख हो गई, 1000 साल जलाई, फिर सफेद हो गई, फिर 1000 साल जलाई, अब सिया हो गई। हमने इसके 7 दरवाजे बना दिए। लहा सबअतु अबवाब, हर दरवाजे के ऊपर लिकुल्लि मिनहुम जुज़उम मक़सूम, हमने इनके हिस्से बांट के हर दरवाजे से इस मुजरिम को लेके आना है। एक दरवाजा जहन्नम, दूसरा लज़ा, तीसरा होतमा, चौथा सईर, पांचवा सकर, छठा जहीम, सातवां हाविया। और ये वो जहन्नम है लोगों कि जिस जहन्नम की गहराई, एक बड़े पत्थर को फेंक दिया जाए उसके किनारे से 70 साल लगातार गहराइयों में तेजी से गिरता रहे, इसका पैंदा नहीं आएगा। और ये जहन्नम के 2 हिस्से, एक गर्म अजाब, एक ठंडा।
गरम जहन्नम की एक सांस दुनिया का टेम्परेचर इतना कर देती है कि लोहे पिघला के रख देती है। और ठंडी जमहरीर जहन्नम, ये इतनी सख्त अजाब कि जैसे बर्फ के अंदर बंद आदमी जल जल के मर जाता है, जिसकी एक सांस पूरी दुनिया को नुक्ता इंजमाद से भी गिरा देती है। हजरात, ये जहन्नम, इस जहन्नम की तैयारी, आज हशर के मैदान में इंसान खड़ा है, अंधा भी है, गूंगा भी है, बहरा भी है, बुलाना चाहता है बुला नहीं सकता, सुनना चाहता है सुन नहीं सकता, देखना चाहता है देख नहीं सकता। लेकिन अल्लाह फिर इसको दिखाने के लिए आज एक मंजर बना है, वह अरजना जहन्नम यौम इदिल लिल काफिरीन अर्दा। आज जहन्नम को पेश किया जाने लगा है। पेश कैसे किया जा रहा है? कल्ला इदा दुक्कतिल अर्दो दक्कन दक्का, जमीन को तहस नहस करके और बर्बाद करके, इसकी ईंट से ईंट बजा के, रोड़ी बजरी कचरा करके, इसको खत्म करके फिर हम इसके ऊपर वज्जा रब्बुका वल मलकु सफ़न सफ़ा, तेरे रब का अर्श आया है, मलाइका की सफ़ें और कतारें बन गई हैं। वजी यौमइज़िन बिजहन्नम, तेरे रब ने आर्डर दे दिया है जहन्नम को लाया जाए। ये जहन्नम कैसे लाई जा रही है? हजरात, लहा सबऊन अल्फ ज़माम, आज 70,000 लगाम डाली गई जहन्नम को, और इस जहन्नम की हर लगाम के साथ 70 हजार फरिश्ते, 4 अरब 90 करोड़ फरिश्ते इसको पकड़ के खींच रहे हैं। ये उनको घसीट घसीट के ला रही है, गुस्से से पागल हो रही है। इदा रातहुम मिन मकानिम बईद समिउ लहा तगय्युज़न व ज़फीरा, आज उबल उबल के गुस्से से धाड़े मार के आवाजें निकाल के, इदा उल्कू फीहा समिउ लहा शहीकुम व हिय तफूर, और वो फट रही है। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, आज आपे से बाहर हो जाए। अल्लाह ताला इसको ला रहे हैं। इसमें डाला क्या जाएगा? इसका ईंधन क्या है? वकूदुहन नास वल हिजारा, आज इंसान और पत्थर डाले जाएंगे। मालिक, गरम पत्थर पे मैं बैठ नहीं सकता। मैं आज गाड़ी बाहर खड़ी करके धूप में थी, सीट पे बैठने लगा, अल्लाह तन मन जल गया। मेरे मालिक, ये दुनिया की 70 मर्तबा नरम की हुई, 69 मर्तबा धोई हुई आग, उसकी गर्मी का ये हिस्सा है। कल क़यामत का मंजर क्या होगा? मेरे मालिक फरमाते हैं, ऊपर अर्श है, सामने जहन्नम है, पीछे फरिश्ते हैं, मैदान माशर है, आदम को आवाज है, ऐ आदम जहन्नम का लुकमा तैयार करो, जहन्नम भूखी है, बड़े अरसे से मैंने वादे किए हैं, लअम्लअन्न जहन्नमा, जहन्नम तू भूखी है, मैं तेरा पेट भरूंगा। अल्लाह, कैसे भरूं? पहला लुकमा क्या है? मालिक कहेंगे, अपनी औलाद को देखिए, हजार हजार की टोली में से एक एक अलग कीजिए, 999 मैंने जहन्नम में डालने हैं। ये वो बदनसीब थे, ये मेरा जुल्म नहीं है, ज्यादती नहीं है, कोई एक मानने वाला था, 999 मुझे ठुकराने वाले, रद्द करने वाले, मजाक करने वाले, इनकार करने वाले, कुफर करने वाले, इल्हाद करने वाले, शिरक करने वाले, बगावतों पे उतरने वाले, ज़ियादतियां करने वाले, झूठ गीबत और अपनी जुबान का गंदा इस्तेमाल करने वाले तैयार करो। अल्लाह की कसम, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची जुबान कहती है, जब ये कैफियत सुनी जाएगी, जितनी हामिला औरतें हैं अपने बच्चे गिरा दे, जवान बूढ़े हो जाए, लोग तकलीफ की वजह से ऐसे होगा कि गशियां तारी हो गई हैं, वमा हुम बिसुकारा, और लोगों नशा नहीं होगा, वलाकिन्ना अज़ाब अल्लाहि शदीद, आज तेरे रब की हैबत और पकड़ बड़ी सख्त। फल अयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह भरते 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 हर हजार में से 999 डाल डाल के सूरह काफ, मालिक पूछेंगे, यौम नकूलु लिजहन्नम हलिम तलाती, हम जहन्नम से पूछेंगे, जहन्नम तेरा पेट भरा कि नहीं भरा, वादा पूरा हुआ कि नहीं हुआ, इतनों को खा के भी फिर जहन्नम बोलेगी, व तकूलु हल मिन मज़ीद, अल्लाह कुछ और दे दो।
اور لائیے اور لے کر کے آئیے، مجھے اور چاہیے۔ حضرات یہ مناظر تیرے میرے سامنے ہیں، قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ حالات بڑے عجیب ہیں۔ جہنم کی گہرائی، جب جہنم میں پھینکا جائے گا، جو کیفیت ہوگی، پتھروں کے ساتھ جو ہے وہ آگ سلگائی جائے گی، اس میں جہنمی کا جسم کیسا ہوگا؟ اللہ معاف فرمانا، اللہ معاف فرمانا۔ کہا ایک داڑ اوت پہاڑ کے برابر کر دی جائے گی، جسم کی جلد موٹی کر دی جائے گی، کان سے اس کندھے تک کا سفر، اس کندھے سے اس کندھے تک کا سفر 3 دن لگاتار تیز ترین فلائٹ لے کے کوئی اڑتا رہے، جتنا سفر کرے گا میں اتنا وجود بڑا کر دوں گا، جلد کو موٹا کر دوں گا۔ سائنس مان چکی ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف آگ کی جلد کے اوپر والے حصے پہ ہوتی ہے، یہ چمڑی چلتی ہے، یہی پانیوں میں لے کے جایا جاتا ہے، یہیں پہ چھالے بنتے ہیں، یہیں پہ ٹیس اٹھتی ہے، یہیں پہ جلن ہوتی ہے، یہیں پہ آگ لگتی ہے، یہیں پہ بندہ بے بس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جلائیں گے، کلما نضجت جلودہم، جب ان کی جلدیں جل جائیں گی، پک پک کے گل جائیں گی، بدلناہم جلودن غیرہا، ہم جلد پہ جلد بدلتے آئیں گے، سزا دیتے جائیں گے، اور کہیں گے لیذوقوا العذاب، آؤ بار بار بگڑ بگڑ کے، اکڑ اکڑ کے، باغی بن بن کے، ظالم و قاہر و جابر بن کے، میرے بندے بندگی چھوڑ کے میرے سامنے تمہاری اکڑیں، آؤ نہ ذرا آج مزے چکھو۔ حضرات یہ کیفیت ہوگی، ان حالات میں مرتے دھرتے کرتے پانی مانگے گے، بھوک لگے گی، اللہ تعالیٰ کہیں گے زقوم، ان کو کانٹے دار چھتر تھوہر ان کے وجودوں میں ٹھوسو۔ جب یہ کانٹے والا، جس کے درخت کے سر شیطان جیسے اور کانٹے چیر کے رکھ دینے والے ان کے گلوں میں ٹھوسے جائیں گے، اللہ سے کہیں گے اللہ چپک گیا ہے، کن کھجورا جیسے کان میں چپکتا ہے، اتنا شدید نہیں ہے۔ لوگوں جتنی جکڑ اور پکڑ اس زقوم کی ہوگی، زبان جو ہے وہ جکڑی جائے گی، گلا چیر دیا جائے گا، اور لیس لہم طعام الا من ضری، ہر جمعے میں دوسری رکعت میں ضری کا تذکرہ آیا، تیرے میرے اوپر سے گزر گیا۔ اللہ نے کہا ہم ضری، جنگلی جڑی بوٹیاں، زہریلے پودے اور پتے، بڑی خوراکیں کھاتا تھا، بڑے فاسٹ فوڈ کھاتا تھا، میری نعمتوں کو کھا کھا کے ٹھکراتا تھا، لیکن تجھے خیال نہیں آیا، میرا کھا کے میرا نہیں گایا، تیری زبان پہ میرے نام نہیں آئے، آج کھا عزت دار کھانوں کو، جانور کو بھی ڈالا جائے تو وہ بھی نہ کھائے، یہ اونٹ کانٹے کھانے والا، کیکر کھانے والا، حضرات یہ بڑے بڑے کانٹے دار جھاڑیوں کو کھا جانے والا، مگر آج یہ دنیا میں اس درخت کو منہ نہیں لگاتا، لیکن تیرے میرے منہ میں ٹھونسا جا رہا ہے۔ اللہ نہیں گزر رہا، پانی کا گھونٹ دے دیا جائے، مالک پانی دے دیا جائے، آواز آئے گی ان کو تلچھٹ دو، تیل کی جلی ہوئی تلچھٹ اور تارکول اور لک، یہ جو سڑک پہ ڈالتے ہو تو چپک جاتی ہے، پتھروں کو پکڑ لیتی ہے، یہ پانی پگھلی ہوئی گرم تیری کھولتے ہوئی وجود کی اندر کی چمڑیاں ادھیڑ دے گی، پھر کہے گا اللہ یہ تو چپک گئی، کہا جائے گا اس کے سر کے اوپر گرم پانی ڈالو، گرم پانی ڈالو تاکہ یہ پگھل کے نیچے اترے، اللہ پیاس بڑھ گئی ہے، کہا جائے گا جہنم کے زخموں کی پیپ اور گندگی بدبودار غلاظت، یہ دنیا میں گند کھاتا رہا، حلال چھوڑ کے حرام کھاتا رہا، میری دی ہوئی نعمتوں کو ٹھکراتا رہا، میری شریعت کو چھوڑ کے مرضیاں کرتا رہا، آج بھی لیس لہم طعام الا من ضری والے کو آج یسقا من ماء صدید، پیپ پلائی جائے گی، پیپ کے پیالے ہوں گے، تسقا من عین آنیہ، گرم کھولتے ہوئے، حضرات کہے گا اللہ نہلا ہی دو، نہلا ہی دو، کہا جائے گا گرم جہنم کا کھولتا پانی ڈالو، اللہ کو لباس ہی دے دے، اللہ سلفر کا خارش زدہ، سلفر کا لباس خارش زدہ جب پہنے گا ہر طرف سے خارش ہوگی، خارش کر نہیں سکے گا، ہاتھ گلے ہوئے، جسم سے چپکا ہوا، بستر مانگے گا،
کوئی سونے کے لیے لیٹنے کے لیے بستر مل جائے، اللہ کہتے ہیں لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کو جو بچھونا دیا جائے گا، اور نرم بیڈ پہ سونے والے، آج دنیا میں مست رہنے والے، واٹر بیڈ پہ زندگی گزارنے والے، سپرنگ بیڈ کے اوپر آ کے بڑے میڈیکیٹڈ جو ہے تیرے گھروں میں کروڑوں کروڑوں کے گدے بنے، آج یہ بھی منظر دیکھ، لہم من جہنم مہاد، بچھونے ملے ہیں، مگر یہ بچھونے مہاد کے، ومن فوقہم غواش، بڑے مخملی کمبل لے کے سوتا تھا، آج جہنم کی آگ کے شعلے اور ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو بچھونے اور اوڑھنے اور کمبل، سورہ آراف نے منظر کھینچ دیے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت ہوتی رہے گی، بار بار گرز پڑتے رہیں گے، سر پھٹتے رہیں گے، زبانیں نکالی جاتی رہیں گی، وراچیں جو ہیں وہ باچھیں چیری جاتی رہیں گی، آنتیں باہر نکال کے ان کے اوپر گھمایا جاتا رہے گا، بار بار تندور تنگ منہ والے اسپیشلی میں بند کر کے پھینکا جاتا رہے گا، حضرات صندوق میں ڈال کے پھر اور صندوق اوپر ڈال کے چاروں طرف سے پلر ڈال کے فی عمد ممددہ بند ستونوں کے اندر آگ جلا کے، اس ظالم کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ مجھے معاف کر دے، میری حالت یہ نہ بنانا۔ مالک نے بتایا خذوہ فغلو، رب کا قرآن ہے، میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا، مالک نے کہا ہے اس بد نصیب کو پکڑو، اس کو پکڑو، اس کو جکڑو، ثم الجحیم صلو، اس کو جہیم میں پھینکو، اس کو جہیم میں پھینکو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکو، اس کو پکڑ کے 70 ہاتھ لمبی، 70 ہاتھ لمبی، 105 فٹ لمبی جہنم کی گرم سلاخ اس کی دبر سے ڈال کے، منہ سے نکال کے اس کو جہنم میں ڈالو۔ وجہ کیا ہے؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ رب کو عظیم نہیں مانتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کو کبھی کھانا کھلایا بھی نہیں تھا، کسی کو کہہ کے اس کو ترغیب دلا کے ان کا کوئی بندوبست بھی نہیں کیا تھا۔ فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، آج اس کا کوئی یار بیلی نہیں، ولا طعام الا من غسلین، آج کھانا بھی میسر نہیں، لا یاکلہ الا الخاطئون، جہنمیوں کی پیپ پینی ہے۔ میں قسمیں اٹھا کے کہتا ہوں بما تبصرون وما لا تبصرون، اوے کس چکر میں پڑ گئے ہو، تمہیں پتہ نہیں چلا، آؤ میں تمہیں سکھا دوں، عمل نامے مل رہے ہیں اور معاشر کا میدان ہے، جہنم تیزی سے بڑھ رہی ہے، کلا انہا لظا، یہ ادھیڑ کے رکھ دینے والی ہے، نزاعۃ للشوا، یہ چھالے ڈال کے جسم کی کھال ادھیڑ لے گی، تدعو من ادبر وتولی، جو بھی حق سے شریعت سے بھاگا تھا اس کو کھینچ کھینچ کے پکڑ پکڑ کے بلا بلا کے وجمع فعوا، جمع کرتا رہا، کماتا رہا، ان الانسان خلق حلوا، یہ مناظر کھینچ کے اللہ تعالیٰ نے جب خیر کی طرف آتا تھا تو بھاگتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون میں اسی چیز کا تذکرہ اس انداز میں بھی کیا ہے، لوگو ومن خفت موازینہ، اگر تیرے عمل بے وفا نکلا، عمل کر کے نہ آیا، بے حیا نکلا، توحید لے کے نہ آیا، اور اپنے مستقبل کی توجہ تو نے نہ کی، فیوچر پہ نظر نہ ڈالی، اور بدعات و خرافات کو جمع کر کے لایا، حق اور حقیقت سنت کو ٹھکرا کے آیا، ومن خفت موازینہ، ہائے جس کے عمل کم ہو گئے، فاولئک الذین خسروا انفسہم فی جہنم خالدون، ان کو جہنم میں خسارے کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ تلفح وجوہہم النار، ان کے منہ پہ یوں آگ کی بتیاں دی جائیں گی جیسے جو لوہا ٹوٹ نہ رہا ہو، جو نٹ جو ہے وہ کٹ نہ رہا ہو، حضرات بتی اس کے اوپر مار مار کے لال کر کے اس کے اڑا دیا جاتا ہے، اس کے چہرے کی کھال اڑائی جائے گی، وہم فیہا کالہون، ان کے رنگ سیاہ کالے ہو جائیں گے۔ الم تکن آیاتی تتلا علیکم، اے ظالموں آیتیں نہیں آئی تھی، قرآن نہیں آیا تھا، پڑھا نہیں گیا تھا، پڑھایا نہیں گیا تھا، فکنتم بہا تکذبون، تم جھٹلاتے رہے۔ آج کیا ہے؟ یہ مالک کو جہنم میں پڑے ہوئے آواز دیں گے، یا مالکو، یا مالکو، ونادو، انہوں نے آوازیں دی، او جہنم کے دروں کے مالک، او جہنم کے دروں کے مالک، اپنے رب کو کہے اس زندگی سے تو موت بہتر ہے، ہمیں مار ہی دے، ہائے پشیماں ہونا، ہائے پشیماں ہونا، ہمیں مار ہی دے، موت آ جائے، لیقضی علینا ربک، تاکہ رب موت ہی دے دے۔ یہ مالک 1000 سال چپ رہے گا،
नहीं बोलेगा। बार बार अर्जियां, बार बार रोने, बार बार इल्तिमासें, गुजारिशें, तरले और मिन्नतें करते हुए मालिक दरोगा जहन्नम के होंठ हिलने लगेंगे। ये खुश होंगे कि शायद आज कोई बात होने लगी है। जवाब आएगा, काल इन्नकुम माकिथून, तुमने हमेशा जहन्नम में रहना है, जहन्नम से नहीं निकल सकोगे। मुआमला क्या है? मौत ही मिल जाए। रब्बना अखरिजना मिन्हा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून, ये सूरतुल मोमिनून। अल्लाह ताला पूछेंगे बना क्या? कालू रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना व कुन्ना कौमन ज़ालिन। अल्लाह बदबख्ती गालिब आ गई, खुश नसीबी चल के आई थी, शरीयत चल के आई थी, दीन चल के आया था, कुरान चल के आया था, आवाज कानों में पड़ती थी, सुनी अनसुनी कर देते थे, अल्लाह आंखों से देखते थे, पढ़ के अनपढ़ बन जाते थे, दिलों में बात समझ आती थी, ना समझिया कर देते थे। अल्लाह सूरह आराफ में कहते हैं, वलकद ज़राना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, हम इसी वजह से बेशुमार जिन्नों और इंसानों को जहन्नम का ईंधन बनाएंगे। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, दिल थे मगर समझ नहीं पाए। वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा, आंखें थी मगर हक देख नहीं पाए। वलहुम आज़ानुन ला यस्माऊना बिहा, इनके कान थे मगर सुन नहीं पाए। उलाइका कल अनआमि बल हुम अज़ल, ये डंगर ढोर बल्कि उनसे भी बदतर, फेंको इनको जहन्नम में। कौन? फिर ये कहेंगे अल्लाह शिकवा गालिब आ गया, अल्लाह बदबख्ती गालिब आ गई, अल्लाह मजबूरियां बन गई, अल्लाह बहन भाई बेटे मजबूरी बन गए, अल्लाह रिश्तेदार अजीजो अकारब बन गए, अल्लाह माल दौलत पैसा मेरी नजर में वो गालिब आ गया। व कुन्ना कौमन ज़ालिन, आज खुद को गुमराह नहीं सारे जहान को गुमराह कहता है। कल क़यामत के दिन जहन्नम की आग को देख के कहेगा, अल्लाह मैं गुमराह हो गया था, अल्लाह मैं बहक गया था, मालिक में भटक गया था, अल्लाह मैं हक को छोड़ बैठा था। अल्लाह को फिर कहेंगे, रब्बना अखरिजना मिन्हा, अल्लाह तुझे तेरी किब्रियाई का तरला, अल्लाह हमें निकाल दे। फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून, एक बार दुनिया में भेज दे, हमें एक बार फिर से रमजान दे दे, पहला दूसरा आशरा दे दे, मालिक तीसरा आशरा ही दे दे। क़याम करके ताम से बच करके, अल्लाह सियाम रख के, रोजे रख करके, अल्लाह ये तलाश करके लैलतुल कदर, अल्लाह तेरे पास लौटेंगे, जालिम नहीं बनेंगे। अगर फिर ऐसे करें, हमें जालिम करके ऐसे ही मारना। कालक्सऊ फीहा, हजरात इसी के साथ अल्लाह की तरफ से फैसला होगा। जालिमों यूं ही यही तड़पते मरते और धुतकारे फिटकारे हुए, लानती बन के, लईन बन के, नजरों से गिराए हुए आज इसी जहन्नम में यूं ही पड़े रहो, इसी तरह पड़े रहो। वला तुकल्लिमून, फरिश्तों को हुक्म होगा इनके लब सी दिए जाए, इनकी जुबानें सी दी जाए, इनको बंद कर दिया जाए। ये जहां से आवाज आ रही है, आज मुझे आवाजें देते हो, जब मैं बुलाता था या अय्युहल इंसान, तूने इंसान होते हुए मेरी आवाज सुनी। जब रहमान पुकारता था या अय्युहन नास, ओ लोगो तुमने कान न धरे। जब रहमान कहता था या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों आ जाओ, लेकिन तुमने तब न सुना जब तुझको तमन्ना मेरी थी, मुझको भी तमन्ना तेरी थी, तुझको तमन्ना गैर की हुई, जा तेरी तमन्ना कौन करे। मरे रहो पड़े रहो, मुंह बंद कर दिए जाएंगे। हजरात ये कैफियतें, ये हालात, जुबानें गुंग हो गई हैं, अजाब सख्त हो गया है, मौत नहीं आ रही है, धक्के दिए जा रहे हैं, रुसवा किया जा रहा है, ऊंधे मुंह डाला जा रहा है, जकड़ा पकड़ा जा रहा है। ये सारे ओढ़ने बिछोने बन गए हैं, खौफनाक मनाजिर हैं। लेकिन कभी सवाल पैदा हुआ कि ये सब होगा क्यों, इतना खौफ क्यों, रब गुस्से में क्यों, जहन्नम की हौलनाकियां क्यों, इसकी तबाहकारियां क्यों, आज ये बुरे अंजाम क्यों, प्रॉब्लम क्या थी। हजरात वो भी सुन लीजिए, जहन्नम के 3 वादियों के तज़किरे भी सुन लीजिए। आज कहीं वादी कालाश में जाते हो, कहीं वादी सूम देखते हो, कहीं कोई वादी, कहीं कोई वादी। अल्लाह इन वादियों से महफूज फरमाना। जिन वादियों का विजिट कुरान ने करवाया, पहले नंबर पे वादी गई है, गई वादी। कौन जाएगा? फखलफ मिन बादिहिम खल्फ, औलादें जाएंगी। हर माँ बाप की औलाद जो नेक बाप के बाद बुरी बनी, अच्छे के बाद
खताकार बनी, हक को छोड़ के बातिल पे लपकी, हकीकत को छोड़ के मसनूई चीजों की तरफ गई और रब को छोड़ के मरबूब की तरफ लपकी। अल्लाह कहते हैं अदाउस्सला, उन्हें रब के सामने खड़ा होना ना आया, क़याम करना ना आया, रुकू का टाइम ना मिला, सजदों में झुकने का वक्त ना मिला, इनकी गर्दनों में सरिये, इनकी कमर के मोरे जुड़ गए, ये मुड़ ना पाए। वत्तबउश्शहवात, इनका पेट, इनका वजूद, इनके हाथ, इनके पांव, इनके कदम, इनकी जुबान, इनके दिल, इनके दिमाग, एक एक चीज शहवत के गुलाम और असीर बन गए। फसौफ युल्कौना गय्या, हम इन सारों को पकड़ के वादिये गई में, आओ जो है यहां बहको, आओ भटको, आओ दर दर की खाक छानो, आओ देखो कहां भागना है, जाओ। मेरे दर को छोड़ के बहकने वालों, मेरे सामने सर रखने से बिदकने वालों, मेरे सामने आके आजिज़ी करने वालों, खुशू को छोड़ने वालों, कहां गए हो? अल्लाह अकबर। दूसरी वादी वैल है, और लोगों इस वादी में कुछ मुजरमों को भेजा जाएगा। असबाब नोट कर लें, आज वो असबाब कहीं आप में भी हैं, कहीं मुझ में भी हैं। फरमाया वैलुल लिल मुसल्लीन, हम नमाजियों को वैल नामी वादी देंगे, वादी ये वैल जिससे जहन्नम भी पनाह मांगे, वादी ये वैल, नमाजियों की वादी। नमाज पढ़ते थे, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, मगर अपनी मर्जी की टाइमिंग, मर्जी की औकात, मर्जी का कैलेंडर, जब दिल किया पढ़ ली, चाहा तो जोहर को लेट कर लिया, असर को भी लेट कर लिया, मगरब को भी लेट करा, इशा को भी लेट करा, मन में आया तो जल्दी कर लिया, फजर को जब चाहा लेट करके पढ़ा। कुरान का कैलेंडर, पैगंबर का कैलेंडर, इन्न सलात कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता, मजाक बना करके रख दिया गया। अल्लज़ीना हुम युराऊन, और नमाज पढ़ी तो दिखावे को, नेकी की तो दिखावे को, सदका किया तो दिखावे को, हजरात अपने स्टेटस को, अपने आप को दिखाने को, और जो है उसको फिल्माने को, फोटो शूट जो है वो करने को, लोगों के सामने बल्ले बल्ले और अश अश करने को, अपनी नमूद और नुमाइश को। अल्लाह ताला कहते हैं वह यमनऊन अलमाऊन, अगर कोई भाई, कोई बहन, कोई जरूरतमंद अपनी हाजत लेके कोई इस्तेमाल की चीज मांगने आ गया, साइकिल दी जा सकती थी, नहीं दी, हजरात स्त्री दी जा सकती थी, नहीं दी, कोई जूसर दिया जा सकता था, मांगने आया, नहीं दिया, कोई छोटी मोटी जरूरत का कपड़ा जूता लेने के लिए आया, नहीं दिया, ये सांप बन करके बैठ गया और मना करता रहा, खजानों को जमा करता रहा, जमा कर करके मर गया, मगर किसी साहिब हक को, जरूरतमंद को नहीं देने वाला। अल्लाह कहते हैं इसकी दुनिया भी बर्बाद, माल भी बर्बाद, औलाद भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद, और इसको जिस वादी में डाला जाएगा वो जहन्नम की बर्बाद कर देने वाली वादी, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, इसमें उनको भी डाला जाएगा जो पैमानों को तब्दील करते हैं, जो औसान तब्दील करते हैं, जो गंदम मन लेकर के 2100 रुपए की देहात से, थ्रेशर से उठा के ला करके वहां मंडी में मट्टी डाल के मिला करके उसी को 2200, 2300, 24 रुपए मन करके, अल्लज़ीना इज़क्तालू अलन्नास यस्तौफून, ली गई तो पूरा मन ली गई, व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युक्सिरून, जब दी गई तो मिलावट करके, वजन कम करके, मिकदार और मेयार को बर्बाद करने वाले। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, डालेंगे हम यहां इन वादियों में। आओ सबब पूछते हो। तीसरी वादी, वादी सकर, सउस्लीहि सकर, डालूंगा इस सकर में। वमा अदराका मा सकर, तुम क्या जानो कि सकर क्या है। ला तुबकी वला तदर, कुछ नहीं बचाएगी, न मरने देगी, न जीने देगी। लव्वाहतुल लिल बशर, इंसान की खाल को उधेड़ के रख देगी। पता करना जरा, आपकी खाल का चाकू स्पेशल मिलता है, मेडिकल वालों से जाके पता करना, मैंने अपनी खाल उतारनी है, उसके लिए जो नाइफ है वो ज़रा वो मुझे मिले, वो कितने पैसे का है और कैसे वो आपकी खाल उतारता है, और आपकी रान से उतार के मतलूबा जगह पे जब लगाई जाती है, या इसको थोड़ा सा जले हुए को देख लेना, बर्निंग वार्ड में चले जाना, अलाइड में पहुंच जाइए, लोगों की उतरी हुई जिल्द को देखिए, जहां वो चढ़ाना चाह रहे हैं नहीं चढ़ रही, ये उतारी जा रही है, उतार के रख देगी, इससे कोई भाग भी नहीं निकलेगा। अलैहा 19, अल्लाह ने इस पे 19 दरोगों की जो है वो जिम्मेदारी लगा दी है। कौन जाएगा,
کون جائے گا فی جنتی یتساءلون، جنتی جنت میں بیٹھے پوچھیں گے، اپنے ہمسایوں سے پوچھیں گے، جب جھانک کے دیکھیں گے جہنم میں پڑے سکر میں جل رہے ہیں، پوچھیں گے وما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، تم تو مسجد کے پڑوس میں تھے، تم تو ہمارے ہمسائے تھے، تم ہمارے محلے اور گلی کے تھے، سکر میں کس نے پھینکا؟ آج کیا بنا؟ اپنے اوپر کچھ جو ہے وہ اعتراض اٹھائیں گے۔ پہلا اعتراض، قالوا لم نک من المصلین، ہم مسجد کے نمازیوں کے نمازی نہ تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کبھی کھانا دلاتے ہی نہیں تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، جدھر دنیا بہتی ہوا چلتی ہم بھی ادھر کو ہو لیتے، آوارگی ہوئی تو ان کے ساتھ، فضول چیزوں میں گئے تو ان کے ساتھ، کہہ لگے تو اس مجلسوں میں بیٹھ گئے، لطیفہ گوئی ہوئی تو وہاں جو ہے وقت گزار دیا، تاش پہ بیٹھے تو رات گزار دی، کھیلوں میں لگے تو پوری زندگی گزار دی۔ ہم اسی طرح کی زندگی گزار کے آئے ہیں۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اگر ہمیں کوئی حافظ کتاب اللہ کہہ دیتا، کوئی قاری قرآن کہہ دیتا، کوئی امام مسجد کہہ دیتا، کوئی خطیب اور دائی بول دیتا کہ لوگوں یہ زندگی جھٹلانے کی نہیں ہے، حق کو مانیے، قرآن کو نہیں جھٹلائیے، توحید کو نہیں جھٹلائیے، اللہ کا رد نہیں کیجیے، سنتوں کا مذاق نہیں اڑائیے، یہ کہیں گے کہ ہم مذاق کرتے رہے اور آخرت کے دن، جزا کے دن، سزا کے دن، قیامت کے دن، معاشر کے دن کو ہم جھٹلاتے رہے، اور اس وقت تڑپ تڑپ کے کہیں گے ہائے کاش آج کچھ ہو جائے۔ اللہ کہیں گے فلا انصاب، آج کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، اگر رشتہ داری ہوگی بھی تو خون کا اثر الٹ کر دیا جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ، یہ سارے بچے، بیٹے، بہن، بھائی، رشتہ دار، یہ رشتے میں کچھ نہیں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ایک موقع پہ پوچھیں گے بدلے میں کیا دینا چاہتے ہو؟ کہا جائے گا اللہ اس ساری کائنات کو لے لے، ماں باپ کو لے لے، بہن بھائیوں کو لے لے، سارے رشتہ داروں کو لے لے، ان کو جہنم میں پھینک کے بدلے میں مجھ کو بچا لے۔ کہا جائے گا آج نہ پیسہ چلے گا، نہ رشوت چلے گی، نہ بدلے میں کسی کے بدلے اور کو ڈالا جائے گا، آج نہ کوئی سفارش چلے گی، اسی طرح جہنم میں جلتے مرتے رہو گے۔ اسباب دیکھیے، ایک دل ہونا تو سمجھنا نہ، آنکھیں ہونی تو دیکھنا نہ، کان ہونے تو سننا نہ، اور ایک دنیا کی کثرت کے پیچھے بھاگتے رہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ الہاکم التکاثر، بچے زیادہ ہو جائیں، آخرت کی فکر نہ رہی، مال زیادہ ہو جائے، آخرت کو بھلا بیٹھا، دوڑتا رہا میری ماڑیاں زیادہ ہو جائیں، آخرت کو بھلا بیٹھا، گاڑیاں ٹرانسپورٹ زیادہ ہو جائے، آخرت کو بھلا بیٹھا، دوڑتا رہا میری فیکٹریاں، میری ملیں اتنی ہو جائیں، آخرت کو بھلا بیٹھا، پیسے گنتا رہا، ڈالر یورو ریال کے چکر میں پڑا رہا، آخرت بھلا بیٹھا۔ الہاکم التکاثر، پلازوں کے چکر، مارکیٹوں کے چکر، پراپرٹی کے چکر، معلوم نہیں کن کن کھیل تماشے کے پیچھے بھاگتا رہا۔ قبر میں کام کیا آنا ہے، نشر حشر میں کام کیا آنا ہے، وہ کما ہی نہ سکا۔ اللہ کہتے ہیں حتی زرتم المقابر، قبر آنے دے تیری آنکھ کھلے گی، قبرستان تک پہنچ تیری آنکھ کھلے گی، جب آنکھ کھلے گی تو سارے آنکھیں پھیر چکے ہوں گے اور تیرے نام بدلے جا چکے ہوں گے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوا لیا گیا ہوگا، تیرے نام کی پٹی اتار دی گئی ہوگی، آج تجھے مرحوم اور لیٹ لکھ دیا ہوگا، یہ لیٹ ہو گیا اب نہیں لے سکتا، لیٹ ہو گیا، یہ لیٹ گیا ہے قبر میں جا کے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، یہ حرکتیں آج جب نظر آئیں گی، اللہ کہتے ہیں پھر آنکھوں سے جہنم کو دیکھو گے، عین الیقین ہوگا، ہم نعمتوں کا حساب لیں گے، تمہارے پاس حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ پھر جب ہماری پکڑ اور جکڑ ہوگی، ان غفلتوں سے نکلیے، اور میرے رب نے کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ حضرات، کوئی بندہ رب کو ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا، ایک دفعہ جہنم پہ وارد ضرور کیا جائے گا۔ فَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ فَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ ہمیں تو بلندیوں سے ڈر لگتا ہے، بلندیوں سے ڈر لگتا ہے۔
وہ چائنا میں بنا ہوا وہ پل جس پہ شیشہ لگا ہوا ہے، نیچے گہرائی نظر آتی ہے تو موت نظر آتی ہے، بلندیوں پہ جا کے خوف آتا ہے، ہم اونچی چھت سے نیچے جھانک نہیں سکتے، ایک دفعہ جھانکنا پڑے گا کہ جس میں 70 سال بڑا پتھر پھینکا جائے وہ نیچے گہرائی تک نہ پہنچے، آگ جل رہی ہو، کالا سیاہ منظر ہو، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر بندے کو ایک دفعہ یہ جہنم دکھائی ضرور جانی ہے، اگر نیک نہ بنتا تو یہ جہنم تجھے ملنی تھی۔ آ دیکھ ان منظروں کو، آ دیکھ اپنے بھائیوں کو، آ دیکھ اپنے ماں باپ کو، آ دیکھ اپنی آل اولاد کو، آ دیکھ اپنے مال کو، تو نے جس مال کو گلے لگایا زکاتیں نہیں دی تھی، آ نہ ذرا دیکھ کیا ہو رہا ہے، استریاں بن رہی ہیں، پلیٹیں تیار ہو رہی ہیں، ڈائیاں لگ رہی ہیں، جتنا مال زیادہ ہے اتنی جو ہے وہ استری بڑی ہے، اس کو اتنا بڑا کر دیا گیا ہے، کھال موٹی کر دی گئی ہے، اوپر رکھ رکھ کے اگر کپڑے پہ تھوڑی دیر استری پڑی رہ جائے جھلس کے آگ نکلنے لگے، آ دیکھ اس کے بل جو ماتھے پہ پڑتے تھے کیسے نکالے جا رہے ہیں، آؤ چیک کرو، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کے پاسوں کے پڑے ہوئے بل، ان کی کمر پہ پڑے ہوئے بل آج ہم سلوٹیں نکال رہے ہیں، آؤ ھذا ما کنزتم لانفسکم، جمع کرتے رہے تھے، پوچھتے ہو جہنم میں کیوں ڈالا، پوچھتے ہو جہنم میں کیوں ڈالا، یہ سبب تھا کہ تم نے اسلام کو چھوڑ کے کفر کیا، بما کنتم تکفرون، ایک سبب کفر بھی ہے۔ میں اپنے ان بھائیوں کو بہنوں کو دعوت دیتا ہوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، دنیا کے لوگوں رب کا کفر کر کے مت مرنا، وگرنہ دنیا کی یہ آگ نہیں سنبھالی جاتی۔ جلے ہیں کچھ لوگ، کیا بنا، کیسا منظر نکلا پچھلے دنوں گاڑی، جب یہ رینالہ خرد کے قریب لگ بھگ فیملی جو شادی پہ جا رہی تھی کہ دنیا کی آگ لگی تھی نا، چہرے نہیں پہچانے گئے، بھول گئے ہوں گے وہ آئل ٹینکر جب تیل نکلا تھا پھٹا تھا، لوگ جلے اور جھلسے تھے، وہ شہالمی کی لگی ہوئی آگ، لوگوں آپ نے منظر دیکھے ہوں گے آسٹریلیا کی دنیا کی اس آگ کے جسے دنیا کی پوری ٹیکنالوجی مل کے نہ بجھا سکی، کیا منظر تھے، جانوروں کی کیا حالت تھی، ڈھانچے کیسے بنے ہوئے تھے، ہڈیاں کیسے جل کے راکھ ہو گئی تھی۔ یہ کفر کر کے اس دنیا کی دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتے، اللہ کے باغی بن کے آگ کو برداشت کرنے کے سامان تیار کیوں کر رہے ہیں؟ دوسرے نمبر پہ شرک ہے، لوگوں توحید لے کے جاؤ۔ آئیے میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کر دوں کہ اگر اسباب یہ ہیں تو نجات کے اسباب، آزادی کے اسباب، جہنم سے بچنے کے اسباب کیا ہیں وہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے۔ لوگوں مشرک کے لیے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، اسے معافی نہیں ہے، یہ جنت میں نہیں جائے گا، اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے۔ توحید اپنا کے جاؤ، مسلک کوئی بھی رکھو، دکھ کوئی نہیں ہے، اللہ کی قسم کوئی دکھ نہیں ہے، نام کوئی رکھ لو، ترلا ہے شرک کر کے نہ جانا، میں تمہیں دنیا میں جلتا ہوا برداشت نہیں کرتا، کل قیامت کے دن کی آگ ہے شرک۔ مت پکارنا رب کے ساتھ کسی کو، وَأَن تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا، زندہ رب کو چھوڑ کے سال ہا سال سے مرے ہوئے، قبر میں پڑے ہوئے، عالم برزخ میں گئے ہوئے جو تیری آواز سے بھی غافل ہیں، ان کو سنا رہا ہے، اور تیرا عقیدہ یہ بنا ہے کہ یہ سنتے ہیں، ڈائریکٹ سن لیتے ہیں، اجمیر میں، بغداد میں، کراچی میں، لاہور میں، ملتان میں، پاک پتن میں، اچ شریف میں، لیکن تیرا رب جو شہرک کے قریب ہے وہ نہیں سنتا۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، بندوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مردوں سے تجھ کو امیدیں، زندہ سے نومیدی، بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اقبال روتا روتا اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ کے لیے شرک نہ کرنا، لوگوں منافق کے لیے جہنم کا سب سے نچلا حصہ ہے، سب سے نچلا۔ میں سب کچھ ہوں، دنیا مجھے منافق کہتی ہے، مجھے دکھ لگتا ہے، لیکن آقا نے بتا دیا عقیدے کا منافق عبداللہ ابن ابی، عقیدے کا منافق، مسجد نبوی، مدینۃ الرسول، میرے پیمبر کے پیچھے مقتدی، اذانوں کو سننے والا، اقامت گوش گزار کرنے والا، رفع الیدین کرنے والا، ہاتھ کے ساتھ ہاتھ اٹھانے والا، سینوں پہ باندھنے والا،
सना पढ़ने वाला, फातिहा जुबान से जारी करने वाला, आमीन कह के फरिश्तों की आमीन से आमीन मिलाने वाला, रुकू में घुटने पकड़ के सुबहान रब्बियल अजीम कहने वाला, सजदे में पढ़ पढ़ के सुबहान रब्बियल आला के राग अलापने वाला, तशahhud में बैठ के उंगली हिला हिला के अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की तौहीद के गुण गाने वाला, दरूद पढ़ पढ़ के मेरे पैगंबर पे भेजने वाला, मेरे आका के साथ दाएं बाएं सलाम फेरने वाला, अल्लाहु अकबर के साथ अल्लाहु अकबर कहने वाला मरा है। मेरे पैगंबर ने जनाजा पढ़ाया, आसमान से वही आगे जनाजा नहीं पढ़ाना। ला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा, महबूब जनाजा नहीं पढ़ाना। इन बदनसीबों के लिए मगफरत की दुआ भी नहीं करनी। दुआ करके देख लो, 70 बार भी मांगो तो मैं मुआफ नहीं करने वाला। मेरे पैगंबर ने कहा मैं 71 मरतबा मांग लूंगा, मैं अपना जुब्बा पहना दूंगा, मैं अपना लुआब आखिरी पल इसके मुंह में लगा रहा हूं कब्र में उतर के कि शायद इसकी बरकत से रब इसको मुआफ कर दे, जहन्नम की आग से बचा ले। अल्लाह ने कहा नहीं, मुनाफिक मरा है, जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में न फेंकूं तो रब्बे मोहम्मद रे कहना। और मेरे आका ने कहा मेरी उम्मत के मुनाफिक 4 अलामतें, जब बोले तो झूठ बोले, लड़े तो गाली बके, अमानत रखी जाए तो बददियामती करे, अल्लाह अकबर, वादा करे तो वादा खिलाफी करे। लोगों चेक करना जरा खुद को। मैं नहीं जानता, मैं अपने नफ्स को जानता हूं, मुझे पता है मैं किस पानी में हूं। अल्लाह मुआफ कर दे, अल्लाह मुआफ कर दे। झूठ हम बोले, मिंबर पे खड़े होके बोले, सर पे कुरान रख के आलिम बोले, मिंबरों मेहराब पे स्टेज पे चढ़ के दाई बोले, सियासत के मैदान में हुक्मरान बोले, लोगों फौजी सिपाही आम आदमी डॉक्टर वकील जज, वो तो समझते ही बड़ा इजी है जी, झूठ ते कोई शय ही नहीं है, ये एक गेट्स होते हैं, तरीका होता है बंदे को हैंडल करने का, दूसरे को जो है मुतमईन करने का, सब असबाब दिखाने का। यार वादे भी ठीक है, वादे करके बाद में किसी और रुख में ले लेंगे, यू टर्न ले लेंगे, मेरा रब मुआफ करे। कहा वादा करके वादा वफा न करने वाला, बात करते हुए झूठ बोलने वाला, लड़ते हुए बदजुबानी इख्तियार करने वाला, और लोगों जो अमानत दी गई है उसमें खयानत करने वाला, जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसको ना निभाने वाला। इदा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िर अस्सा, जब ज़मामे हुकूमत, ज़मामे दुनिया उन लोगों को दी जाए जो उस कुर्सी के अहल नहीं, फंतज़िर अस्सा, क़यामत का इंतजार कर, जहन्नम का इंतजार कर, ये दुनिया जहन्नम कदा बन जाएगी। और मेरे और आपके महबूब ने कहा था जहां अदालत किताब सुन्नत के फैसले ना करें, आपस में खाना जंगी की कैफियत, हाँ, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नत के मुताबिक फैसले ना करें, हम दुश्मन को उन पे मुसल्लत करें, जो ज़कातें ना दें हम बारिशें रोक लें, और जो कौम पैमाने बदले हम दुनिया में उनको सजा दे के उनके बजट जो है इम्बैलेंस कर दें और उनकी कूत ला यमूत कर दें, बहरानों का शिकार कर दें। ये जुल्म ज़ियादतियां आप और मैं वादे करके सारे रब से वादे तोड़ रहे हैं। वइज़ अख़ज़ा वइज़ अख़ज़ा वइज़ अख़ज़ा, अल्लाह ने मिसालें दे दे के बनी इसराइल की बातें की, हमने उनसे वादे किए, उन्होंने वादे तोड़े, हमने दुनिया में सजाएं दी, कभी हमने जुएं उन पे डाली, कभी हमने उन पे मेंढक डाले, कभी हमने खून के अजाब में, कभी कोई अजाब कभी कोई अजाब, मगर वो जालिम नहीं बदले, हमने उनको जलील और रुस्वा करके जो है इस दुनिया में क़यामत तक के लिए रख दिया। इज्जत दी थी तो बहुत दी थी, मगर नहीं माने तो बदनसीबी, आज तेरी मेरी बदनसीबी भी इसी मंजर पे खड़ी है। अल्लाह ताला हमें मुआफ फरमाए। हजरात आइए, एक और जहन्नम में जाने का सबब, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, तेरे मेरे मुआशरे में, तेरी मेरी सोसाइटी में आम चल निकला है, पता ही किन्ना दा, गंजियां दा। तूने कह दिया है बर्बादी है तेरे इस जुमले की, तेरी जुबान की, कल क़यामत की वादी है, वैल तेरी मुंतजिर खड़ी है। पता किया है इन्हां लंगूरां दा, बांदरां दा,
یہ گدھے ہیں. کعبہ کے رب کی قسم دنیا ملے یا نہ ملے، یہ جو نام رکھ کے بیٹھے ہو نا، پٹواری، یوتھیے، فلان، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ زبان سے کسی کے نک نیم رکھیں، نام بدلے، خراب کریں، موٹو پتلو چھوٹو بولیں، کسی کو گٹھا، کسی کو اونچا، کسی کو لمبا، کسی کو ڈھانگا، کسی کو کدو، کسی کو ٹینڈا بولیں. بول سکتے ہو، میں نے زبان دی ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. کر مذاق اللہ کی کتاب سے، آیات سے، کر مذاق رب کے بندو سے، کر مذاق اللہ کی مخلوق سے، کر مذاق رب کے بنائے ہوئے چہروں سے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اس لیے کہ تیرے پاس مال زیادہ ہے. الذی جمع مالہ عددا، گن 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 کے رکھ، جمع کر. یحسب ان مالہ اخلدا، تیرا گمان ہے کہ یہ ڈالر، یورو، ریال، یہ چاندی سونا تیرے پاس سدا رہے گی. کلا لینبذن فی الحطمہ، میں ہوتامہ میں نہ ڈالوں تو تیرا رب نہیں. کلا، جو تو کر رہا ہے ایسے نہیں ہے. تیرے دن نہیں رہنے، تیری راتیں نہیں رہنی، تیرے ایام نہیں رہنے، تیرے یہ شب و روز نہیں رہنے، زبان میں قوت گویائی نہیں رہنی، کانوں میں سماعت نہیں رہنی، دلوں میں دھڑکن نہیں رہنی. تیرے دماغ سے سوچیں معاف کروا دوں گا، لیکن تیرا جرم باقی ہے. کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ. اللہ اکبر. تیرے رب کی جلائی ہوئی آگ، دلوں کے اوپر سیدھے وار کرنے والی آگ، اور وہاں جکڑے ہوئے، بند کیے ہوئے، فی عمد ممددہ، بڑے بڑے پلروں میں ڈال کے ان کے اوپر شرارے پھینکے جائیں گے. جہاں ویلڈنگ ہو رہا ہو یا کٹ رہا ہو نا، تو جو شرارے اڑتے ہیں، ذرا اس کے آگے 2 منٹ ہاتھ رکھ کے یا منہ رکھ کے کھڑے ہونا. چھوٹے چھوٹے شرارے ہیں، جلا کے رکھ دیں گے، جلن ہوگی. لیکن جہنم کی آگ کے شرارے، فرمایا کل قصر، یہ بڑے بڑے محلوں جتنے رب انگارے لگاتار اس موٹے وجود اور جلد والے جس کو موٹا بنا دیا گیا، اس کے چہرے پہ مارے جائیں گے. ایسے ہوگا کہ جیسے قطار اندر قطار، جیسے اونٹوں کی ایک پیلی لمبی قطار آ رہی ہے، ختم ہونے کا نام ہی لے رہی، لگاتار آگے پیچھے. اس کے منہ کے اوپر جیسے اس وقت صاروخ چھوڑے جاتے ہیں، میزائل چھوڑے جاتے ہیں، یا جو ہے وہ فضائیہ کچھ بم پھینک رہی ہوتی ہے. رات کے منظر میں قطاریں اور لائنیں تباہ کر دینے، برباد کر دینے والے، گلیوں محلوں کو، کوٹھیوں کو، بلڈنگوں کو اڑا دینے والے، یہ تیرے اس چہرے کو، تیری زبان کو، تیرے ماتھے پہ پڑنے والی سلوٹوں کو ہم سکیڑیں گے اور صحیح کریں گے. اور کہا جائے گا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ ان کا کفر، یہ ان کا انکار. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، پوچھتے ہو کہ جہنم میں ڈالا کیوں ہے؟ میرے ساتھ مذاق، میرے رسولوں کے ساتھ مذاق، میری کتابوں کے ساتھ مذاق، میری آیات کے ساتھ مذاق، پیغمبر کی حدیث اور روایات کے ساتھ مذاق. تو بھائیو اس لیے توحید اپناؤ، شرک کو چھوڑو، اخلاص اپناؤ، ریا کو چھوڑو، سنت اپناؤ، بدعت، خرافات، رفض و تقلید کو چھوڑو، ایک اللہ اور اس کے رسول کی سیرت کو لے کر کے چلیے انشاءاللہ. اور ساتھ میں ان عبادات کا اہتمام کیجئے جن کے بارے میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ. پوچھا جائے گا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی، سلک میں کیوں ہو، سکر میں کیوں ہو؟ جواب آئے گا نماز نہیں ہے. اور جب جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا اور پاسے سیکے جا رہے ہوں گے، پوچھا جائے گا روزہ نہیں آیا تھا؟ الصوم جنہ، روزہ نہیں آیا تھا، ڈھال نہیں تھی، آگے نہیں کر سکتے تھے، صدقہ نہیں تھا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، ایک کھجور بھی نہیں تھی، اگر کھجور کا ایک ٹکڑا نہیں تھا، کوئی اچھا جملہ، اچھا گفتگو یا اچھی کلام بھی نہیں تھی، کسی کو کہہ دیتے وہ بھی نہیں ہوا. آؤ پھر انتظار کرو، یہ جہنم ہے. ہاں کل قیامت کے دن یہ سیام بچائے گا جنہ بن کے، ڈھال بن کے، یہ زکوٰۃ بچائے گی دیوار بن کے، یہ نماز بنائے گی، آگ کو دیوار بنا کے جہنم سے بچا کر کے اللہ کی جنتوں میں لے کر کے جائے گی. اور فرمایا من صام فی سبیل اللہ، جو رب کے راستے میں روزہ رکھے، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، ایک روزہ جو رب کے لیے رکھا گیا ہے، اللہ اس کی وجہ سے 70 سال کی مسافت کی دوری پیدا کر دے گا بندے تیرے اور جہنم کے درمیان. یہ صحیح البخاری حدیث نمبر 2840.
یہ معمولی کیس نہیں ہے لوگوں، خوفناک منظر ہیں، جلاؤ گھیراؤ ہے، پکڑ دھکڑ ہے، ذلت و رسوائی ہے، اوندھے منہ ہے، گھٹنوں کے بل ہے، اور سارا کچھ لے کر کے جو اسباب خلاصے میں مجھے نظر آئے، سب سے پہلے دماغ ہے، دماغ کی غلط سوچ و بچار جہنم میں لے جاتی ہے، یہ غلط عقیدے کی طرف کھینچتی ہے، اور غلط عقیدہ جہنم کا باعث بنتا ہے۔ لوگوں، آنکھ غلط چیز کو دیکھنا جو ہے اس کو چھوڑنا نہیں، صحیح چیز کو رد کرنا، یہ سبب ہے جہنم میں جانے کا۔ ہمارے کان جلائے جائیں گے کیونکہ یہ حق کو نہیں سنتے، ہر باطل لغو فضولیات کو سنتے ہیں۔ حضرات، زبان کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جھوٹ، چوری، غیبت، فضولیات، لغویات، آوارگی، لطیفہ گوئی، کیا کچھ نہیں جو اس زبان سے ہوتا ہے۔ کہا محبوب یہ زبان کی وجہ سے بھی ہم پکڑے جائیں گے؟ کہا ہاں، جہنم میں اوندھے منہ لوگوں کو ڈالا کیوں جائے گا، گھسیٹا کیوں جائے گا، اور ان کی زبانیں لوگوں کے قدموں کے نیچے کیوں آ رہی ہوں گی؟ سبب یہ ہے کہ ان کی زبان کی کاٹ نے، گالی نے، جرم نے، زیادتی نے، بہتان نے، ان چیزوں نے ان کو جہنم میں پھینکنا ہے۔ لوگوں، یہ تیرا میرا منہ، یہ زبان، یہ دانت، یہ مل کر کے، یہ ہاتھ لقمہ توڑنے والے، غریب کا لقمہ لینے والے، مسکین کا مال بٹورنے والے، اور غلط طریقے سے کمانے والے، کسب حلال کو چھوڑ کے کسب حرام میں ہاتھ ڈالنے والے، اور ان لقموں کو پیٹ میں ڈالنے والے، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، دنیا میں بتایا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ جہنم کی آگ کے انگارے پیٹ میں ڈالتے ہیں۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بھوک جتنی مرضی لگی ہے، اس پیٹ کی بھوک حرام مال سے نہیں، چوری والے مال سے نہیں، رشوت والے مال سے نہیں، جرم اور زیادتی اور ڈاکے ڈال کے نہیں، حلال کما کوت لا یموت کھا، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ شرمگاہ سے لے کے گھٹنوں تلک، گھٹنوں سے لے کے قدموں تلک، چال سے لے کے ڈھال تلک، وجود سے لے کے روح تلک، جسم سے لے کے جان تلک، حضرات یہ باڈی ہے، اسی کا قصور ہے، اسی کی دانائیاں، اسی کی نادانیاں ہیں، اسی کی عقل مندی اور اسی کی بے وقوفیاں ہیں۔ یہی جنت کا سبب، یہی جہنم کا سبب۔ آئیے اس کو کچھ ایسا بنانے کی کوشش کریں، اس کو کنٹرول کریں، اس کے غلام بن کے، اسیر بن کے، اس کے پیچھے بھاگنے والے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو عقل مند اور دانا سمجھ کے، دنیا کو ادنا سمجھ کے، آخرت کو اچھا سمجھ کے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ فیصلہ کر کے دنیا ضرور کمائیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مگر حسن پیدا کریں، آخرت کا حسن بھلائیں مت۔ یہی کامیابی اور یہی کامرانی ہے۔ اپنے رب سے دعا مانگا کریں، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ جب ہم میت کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اعوذ من فتنۃ القبر ومن عذاب النار، اللہم انہ فی ذمتک وحبل جوارک فقی من فتنۃ القبر ومن عذاب النار۔ اللہ ہمیں بھی، ہمارے مردوں کو بھی، زندوں کو بھی، اس دنیا سے جانے والوں کو بھی، اللہ سب کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، دل دہل جاتا ہے جب بندہ قرآن کو پڑھتا ہے، آخرت کے احوال کے لیے جب احادیث کے چیپٹر کھولتا ہے، روح کانپ جاتی ہے۔ خوفناک مناظر، تنہا زندگی، اکیلی آخرت۔ دعا کیا کرے، اللہ المرء مع من احب، اللہ میں جس سے محبت کرتا ہوں مجھے اس سے اٹھانا، اور اپنی محبتوں کے زاویے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑ لیجئے۔ ہمارے انشاءاللہ اگلی ملاقات میں
صحیح رستے پہ چلنے کے نتیجے، دنیا میں اس کے صلے، قبر میں اس کے فائدے، نشر حشر میں اس کے صلے، اللہ کی جنتوں کے مہمان اور اس کے حصول کے لیے کیے جانے والے کام انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ اللہ ہماری اس ملاقات کو آخری ملاقات نہ بنائے، اللہ ہمیں خیر کی دنیا میں رکھے اور بھلائیوں سے نوازے۔ حضرات، یہ جو کچھ تھا مجھ سے بیان نہیں ہو سکا، قوت گویائی جواب دے گئی۔ اللہ کا قرآن کی منظر کشی اس سے بھی خوفناک ہے۔ قرآن جب بولتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ دل چر گئے ہیں، یوں لگتا ہے کہ آگ سامنے آ گئی ہے، یوں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اٹیک ہو گیا ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند پھٹ گیا ہے، قیامت قائم ہو گئی ہے، ستارے جھڑنے لگے ہیں، سورج کی بساط لپیٹ لی گئی ہے، بلیک ہولز میں نظام شمسی بند کر دیا گیا ہے، آسمان رب نے ایک ہاتھ میں لپیٹ لیے ہیں، زمین کو لپیٹ لیا گیا ہے۔ انسان کہاں جائے گا؟ یہ منہ کھولے۔ میں نے ابھی کل ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا، لوگ کھڑے ہیں کسی پنکچر کی دکان پہ، یا ایسے نیچے سے زمین جو ہے وہ کھسکتی ہے، ٹوٹتا ہے لینٹر، سارے نیچے گرتے ہیں، اوپر بائک بھی گرتی ہے۔ حضرات، یہ منظر نہیں برداشت ہوتا، گٹر میں گرا ہوا بچہ برداشت نہیں ہوتا، نہر دریا میں گری ہوئی بائک، موٹر سائیکل، رکشہ یا گاڑی وہ برداشت نہیں ہوتی، بھاگتے ہیں نکالنے کو۔ پھر تیرے رب نے سچ کہا ہے، او مومنو قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی آگ سے بچو، بچوں کو بھی بچاؤ، اولاد کو بھی بچاؤ۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ، بڑے سخت روح اور تند مزاج، نہ سننے والے، سختیاں کرنے والے۔ اللہ کے فرشتے ہیں، جو رب کہے گا وہی کریں گے، وہ تمہاری باتوں کو نہیں سنیں گے۔ اللہ ہمیں اور ہمیں آل اولاد کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، اللہ ہماری ذریت کو جہنم کی آگ سے بچا اور محفوظ کر۔ حضرات، کافی ساری باتیں کرنی ہیں۔ اعتکاف سنت ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عشرے میں۔ آج رات سے اسی طرح تاک راتوں میں جاگنا، آخری عشرے کی محنت کرنا اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، 83 سال سے زیادہ کی عبادت، اور اس کے لیے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ سے یہ التجا کرنا، نشانیوں میں مت پڑے رہنا کہ کون سی رات ہے، ڈھونڈنا اور لگاتار ڈھونڈنا، مانگنا اور لگاتار مانگنا، کہنا اور لگاتار کہنا، اللہ تو عفو ہے، معاف کرتا ہے، اللہ تجھے معاف کرنا اچھا لگتا ہے، اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، اللہ ہمارے زندوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے چلے جانے والوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے آباء و اجداد کو معاف فرما دے۔ اللہ گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، تیرے بندے ہیں، اللہ تو پروردگار ہے، مالک ہمارے گناہ معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اللہ نامہ اعمال اچھے کر دے، اللہ صیام قیام حق تو ادا نہیں ہوا جیسے بھی ہے قبول فرما لے۔ حضرات، دو چار اور بھی باتیں ہیں۔ اس رمضان میں حسب روایت بڑے سارے دوستوں نے رابطے کیے، لیکن میں بے بس ہوں۔ کہتے ہیں کہ کسی امیر سے ملوا دیجئے، کسی کھاتے پیتے آدمی سے ملوا دیجئے، کسی صاحب زر صاحب ثروت کا پتہ دیجئے۔ بے بس ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، گھر میں بچے پہ لگا لگا کے لاکھوں لگ گئے ہیں، کینسر کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا، گھر میں روٹی بھی میسر نہیں، سحری اور افطاری سے بھی خالی ہو گئے، آنسو بہانے کے علاوہ بس اوقات کبھی میں کچھ نہیں کر سکتا ہوتا۔ ایک اچھا جواب دے کے ٹالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، جب ان کا چپکنا، ان کا چمٹنا، ان کا بے بس ہونا، آنسو بہانا، میں لاجواب ہو جاتا ہوں۔ کچھ ایسا ہی سوال ہے، میرا کاروبار ہے بلڈنگ مٹیریل کا، بینک سے لون لیا مجبوری کی وجہ سے، تو میرا ضمیر مطمئن نہیں ہے اس میں کس حد تک گنجائش ہے، کیا کروں اس ضمیر کا؟ ضمیر تو سمجھاتا ہے، لیکن حالات، میرا خمیر، میرا شریر، میری دنیا، میری ضرورتیں، میرے عللے تللے، میرے تقاضے، جب ہم حالات میں ضرورتوں کے تحت رہتے تھے تو ایک روٹی مل کے لسی میں ڈبو کے کھجور کے ساتھ کبھی کھا لی، کبھی اچار کے ساتھ کھا لی، کبھی مرچ کچی سبز لے کے اس سے کھا لی، ہمارے اچھے گزارے ہو جاتے تھے، مگر ہم حلال کھاتے تھے۔ آج ایک شادی کے
اوپر باپ کو لاکھوں کا کھانا دینا ہے، کیوں بیٹی نے جانا ہے۔ وہ دور اچھا تھا جب میرے محبوب اپنے گھر سے بیٹی کو روانہ کر کے فاطمہ کو بیاہ دیتے تھے۔ کاش آج وہ والی چیزوں کی طرف لوٹیں۔ ہم نے اپنے گلوں کے پھدے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم ان حالات میں ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کے صدقے، آپ کے خیرات، آپ کی زکاتیں، آپ کے تعاون بھرپور رہیں انشاءاللہ العزیز۔ ہم نے مدارس کو بھی دینا ہے، اور کچھ ایسے لوگ جو بڑے عرصے سے میں ان کو دیکھتا ہوں کہ ان حالات سے گزر رہے ہیں، ان تک بھی آپ کا انشاءاللہ تعاون پہنچنا ہے۔ بھرپور تعاون جو ہے اپنا پیش کیجئے گا، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اپنے قرب و جوار پہ نظر رکھیے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کو بڑے سارے لوگ نظر آئیں گے کہ جن کے گھر عید کے دن کھانا بھی نہیں بنا۔ ہاں، آپ نے صدقہ فطر بھی دینا ہے۔ صدقہ فطر یاد رکھیے، یہ غریبوں کا کھانا ہے، مسکینوں کا، امیروں کو مت دیجیے گا۔ اور امیروں سے رب کا واسطہ دے کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، کروڑوں کی گاڑیوں میں بیٹھ کے یہ صدقہ فطر لینا چھوڑ دو۔ صدقہ فطر خالصتاً طہرۃ للصیام، صیام میں ہونے والی کمی بیشی کو پاک کرتا ہے۔ وتومۃ للمسکین، عید والے دن اگر مسکین کے گھر کھانا نہیں تو کیا ہے؟ حضرات، ہم پوچھتے ہیں صرف گندم کا اور جو کا، اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے تو کشمش بھی ایک سا دیجئے، 2.5 سیر کا ریٹ لگوائیے۔ پیسے ہی دینے اگر آپ نے مجبور ہیں، بے بس ہیں، تو اتنے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں کھجور کا بھی رکھا ہے، وہ بھی دے سکتے ہیں، جو بھی رکھا ہے، پنیر بھی ہے۔ تو یہ جتنا اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، صرف گندم کا ریٹ لگوا کے 150 یا 200 کر کے جان مت چھڑوائیں۔ غریبوں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بڑے بڑے پیٹ، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے کھاتے پیتے اور ماشاءاللہ بینک بیلنس رکھنے والے، وہ بھی میدان میں ہوں گے جی۔ صدقہ فطرہ یہ ہمیں دے دیں، اللہ کے لیے مت دیجیے گا، غریب تک پہنچیے گا تاکہ اس کی عید کے دن چولہے کی آگ جلے۔ کافی سارے ہمارے دوست احباب یہاں پہ ہیں، میں بالخصوص یہ بھی کہوں گا ہمارے جو مسجد کے خادم ہیں ان سے بھی نظر مت ہٹائیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، غریبوں کی غربت کو ختم کرے، مسکینوں کی مسکنت کو اٹھائے۔ اللہ میرے وطن کی حفاظت فرمائے۔ اللہ یہ سیاسی بھونچال ہمارے اوپر امن والا کر دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کی سزا بہت ہو چکی، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ یہ بحران، یہ طوفان، ان سے بھی نجات دے دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔